امثال اس کا 15 باب۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کڑک باتیں غضب انگیز ہیں۔ دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی گفتگو روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تربیت کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ دناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں، پر احمقوں کے دل ایسے نہیں۔ شریروں کے زیبا سے خداوند کو نفرت ہے، پر راست کار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے، پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔ راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تادیب ہے، اور تندیا سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ جب پتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں، تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر۔ ٹھٹھا باز تندیا کو دوست نہیں رکھتا، اور دناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا۔ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے، پر احمقوں کی خوراک حماقت ہے۔ مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں، پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو، اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات، عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ کہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے، پر راستگاروں کی روش شاہراہ کی مانند ہے۔ تنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ بے عقل کے لیے حماقت شادمانی کا باعث ہے، پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے۔ صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں۔ آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے، اور باموقع بات کیا خوب ہے۔ دنا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے، تاکہ وہ پتال میں اترنے سے بچ جائے۔ خداوند مغروروں کا گھر ڈال دیتا ہے، پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے۔ برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے، پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے۔ نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ خداوند شریروں سے دور ہے، پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فریبی پیدا کرتی ہے۔ جو زندگی بخش تندیا پر کان لگاتا ہے، دناؤں کے درمیان سکونت کرے گا۔ تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تندیا پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ آمین۔